اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں، وہ غریب لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ صدقات کے مستحق وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ اس سے مراد مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے، یعنی وہ جب مانگتے نہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ مالدار ہیں، تو آپ کیا کریں، ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچانیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں، مانگنے سے بچتے ہیں، اور چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہے بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی، بچنا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ سوال میں آہو زاری نہیں کرتے، رو رو کے گڑ گڑا کسی سے سوال مانگتے نہیں ہیں، اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ ہمیں ضرورت نہیں، ہم کیوں مانگے کسی سے؟ اس لیے الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کے بجائے، گداگر مانگنے والے، تو پیشہ ور گداگروں کے بجائے مہاجرین، دین کے طلباء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، جو سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں کسی کے سامنے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے اور مانگ رہا ہے، ضرورت کے وقت، اشد ضرورت کے وقت مانگ لیا تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب سوال کرنا منع کیا گیا کہ مانگ نہیں سکتے بلا ضرورت، تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے جو کوڑا ہوتا ہے وہ گر جاتا جانور کا، اگر وہ سوار ہوتے، گر گیا، پیدل چلنے والے سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اٹھا کے دے دیجیے، بچتے تھے، اتر کے خود اٹھا لیتے تھے، لیکن سوال نہیں کرتے تھے کہ میں اٹھا سکتا ہوں تو اٹھا لوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام بہت ہی تقوی کے ساتھ اس پر وہ عمل کیا کرتا کہ اس ضمن میں میں نہ آ سکوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف اور نہ غمگینی۔ یہاں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے دو وقت بتائے گئے ہیں، رات میں بھی اور دن میں بھی، دونوں ٹائم میں وقت خرچ کریں۔ رات میں خرچ کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ رات میں تنہائی ہوا کرتی ہے، اکثر لوگوں کی جو ہے جلوت جسے کہا جاتا ہے وہ کم ہوتی ہے، اور عزت نفس کا بڑا خیال اس میں ہوتا ہے۔
آج کل لوگ نیکی کریں گے، اگر کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو سب کے سامنے دے دیتے ہیں، جس سے اس سے نفس مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ نے نیکی تو کی، نیت آپ کی صاف بھی ہوگی، لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا، ہو سکتا ہے اس طریقے کی وجہ سے نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو عزت نفس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سود خور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی پاگل بنا دے۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، سود کرتے تھے، سودی لین دین، اور کیا کہتے تھے؟ یہ سود تجارت کی طرح، جیسے تجارت میں تو ایسے سود میں ہو رہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ دو الگ حقیقتیں ہیں، دو بالکل متضاد چیز ہے۔ بیع و شراء، تجارت الگ چیز اور سود ایک الگ چیز ہے۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اس پوری آیت کے اندر ربا کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ ربا سود، ربا کا لفظ ہے نا، الذین یاکلون الربا، ربا کھاتے ہیں، تو ربا کا معنی ہم عام طور سے کیا سمجھتے ہیں؟ سود۔ ربا کا معنی لغت میں جا کے دیکھیں گے تو زیادتی اور اضافے کے، یعنی کسی چیز میں بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، اس کو ربا کہا جاتا ہے لغت میں۔ اور شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے ربا الفضل اور ربا النسیئہ، دو طرح کا سود ہوتا ہے، ربا الفضل، ربا النسیئہ۔ کیا مطلب؟ ربا الفضل اس ربا کو، اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے، یہاں پر تفصیل کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا گندم کا تبادلہ کوئی گندم سے کر رہا ہے، گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے کر رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے۔ کمی بیشی ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہو تب بھی سود ہے۔ اور ربا النسیہ دوسرا جو سود ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو مثلا 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی پر 125 روپیہ لیں گے واپسی پہ۔ 6 مہینے پر آپ نے 100 روپیہ دیا اور واپسی پر کتنا لیں گے؟ 125 روپیہ۔ تو یہ 125 روپے میں جو 25 روپیہ ہے جو آپ نے تو دیا نہیں ہے، 6 مہینے کے عوض میں ہے یہ، کیونکہ 6 مہینے مہلت دی نا آپ نے اس کو، تو یہ جو مہلت کے عوض میں آپ پیسہ لے رہے ہیں کیا ہے؟ ربا نسیہ، سود ہے۔ تو 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک قول ہے جس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر قرض جس پر نفع آئے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ہر قرض جس پر نفع حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا، شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دینے والے کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحت ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع تو دور کی بات، اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے، اور بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے،
جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ، قرض دینے والا، چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار ہو، اس کا منافع تو متعین ہے، اس کو تو فقط ملنے والا ہے. اور یہاں کیا ہے، جس کو ملی ہے قرض وہ تجارت کرے گا، ضروری ہے اس کا فائدہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. اور ضروری اس کی رقم باقی رہے، ڈوب بھی سکتی، اتنے امکانات موجود ہے اس کے نقصانات کے، اور اس کے متعین ہے. اس کا کچھ بھی ہو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو تو ملنا چاہیے. تو قباحت نہیں ہوئی. تو یہ کیسے کہنا ہے کہ قرض کے کاروبار کے لیے آپ قرض لیتے ہیں بینک سے اور اس کو اضافے میں دے سکتے ہیں سود؟ نہیں دے سکتے. جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے. یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے، ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کسی طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ شریعت میں تو اہل ایمان کو معاشرے کی ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. کہ آپ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو ضرورت مندوں کو آپ اس پر خرچ کریں بغیر کسی دنیاوی فائدے کے. اخروی فائدے کے تو غرض سے کر سکتے، لیکن دنیاوی غرض سے نہیں خرچ کر سکتی، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں. اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے. آج انسانوں کے اندر جو سنگ دلی آئی ہے، سختی آئی ہے دلوں کے اندر، اس کے اسباب پر اگر ہم غور کریں گے تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، سودی لین دین کے اندر ملوث ہے، ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہے. وہ غور کریں کہ ہمارا جو رزق آ رہا ہے، جو کمائی ہے، کیا وہ خالص ہے، کیا وہ حلال کی ہے؟ تو حرام رزق سے بھی کیا اثرات ہوتے ہیں دل پر؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نصیحت اور اللہ کی کلام کا اثر بھی ان پر نہیں ہوتا، عبادتوں کا لطف ان کی زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ سودی نظام سے سنگدلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے. ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری، بھوک، افلاس سے کرا رہے ہوں معاشرے میں لوگ، اس کو کیا میرا فائدہ ہونا چاہیے، یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں. شریعت اس شقاوت و سنگ دلی کو کس طرح سے پسند کر سکتی ہے؟ اس کی اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے ذکر کریں. بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر ہو، سب حرام ہے. سود خور کی یہ کیفیت کیا بیان کی ہے کہ اس کی کیفیت ایسے اٹھے گا وہ کہ گویا اس کو شیطان نے چھو کر پاگل، مجنوں اور خبتی بنا دیا. یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت میدان محشر میں ہوگی. کب ہوگی؟ قبر سے جب اٹھے گا نا تو سود خوروں کے کیفیت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. اب تجارت اور سود میں فرق. حالانکہ تجارت میں نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر یہ دونوں ایک طرح ایک جیسے کس طرح ہو سکتی؟ نہیں، بہت سارے ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو کہ آپ لوگ سود کو حرام قرار دیتے ہیں. سود بھی تو ایک کاروبار، ایک بیع و شرع ہے، تجارت ہے، اس لیے صحیح ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ نہیں، سود ایک الگ شے ہے اور بیع و شرع جسے ہم تجارت کاروبار کہتے ہیں وہ ایک الگ شے ہے. تبادلہ دونوں میں ہے، سود میں بھی تبادلہ ہے اور تجارت میں بھی تبادلہ ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں دونوں طرح کا امکان موجود ہے تجارت میں، اور اس میں دونوں طرح کے امکانات موجود نہیں ہیں. ایک کو نفع ہی نفع اٹھانا ہے. ہمارے یہاں ایک بیچاری عورت غالباً 15,000 روپیہ قرض لی سود پر. آج اس نے لاکھوں روپیہ وہ دے چکی ہے جس سے قرض لی تھی. لاکھوں روپیہ 15,000 پر اس نے لاکھوں روپیہ دے چکی ہے. اب تک اس کا 15,000 ادا نہیں ہوا ہے. اب تک اس کا 15,000. یہ سچا واقعہ ہم بتا رہے ہیں. سود پہ دیکھیں اب کیسے ہو گیا. 15,000 لی تھی قرضہ اور سود چڑھتے چڑھتے لاکھوں روپیہ وہ لے چکا ہے، لیکن اس کا ابھی تک قرضہ ادا نہیں ہوا. کیسے سود اور تجارت ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آگے بتا رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے.
دیکھیے دونوں حقیقت دکھ رہے. ربا گھٹتا ہے سود، اور صدقات کیا ہے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں فرماتے. یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے. سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے. بظاہر ایسا لگا کہ صدقے میں چلا گیا، آج کی بات 10 روپیہ تھا، 5 روپیہ آپ نے دے دیا، ارے ہمارے پاس تو 5 روپیہ بچا، یہ تو کم ہو گیا. اور سود میں کیا ہے، ہم نے دیا تھا 100 روپے، 125 روپیہ آیا، 100 روپیہ اپنا بھی آ گیا، 25 روپیہ اور آ گیا. کیا لگ رہا ہے؟ فائدہ لگ رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. انجام کیا ہے؟ انجام کے اعتبار سے یہ بڑھا چڑھا کر ملنے والا ہے. اور یہ کس سے ملنے والا ہے؟ احکم الحاکمین سے ملنا ہے، خیر الرازقین سے ملنے والا ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں تو سزا ملنے والی ہے. تو معنوی اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے سود گھٹتا ہی جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کی تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے عمل اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے. رب العالمین قرآن حکیم کو ہماری تمام پریشانیوں و غموں کا علاج بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.